میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں ہوں بلال شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دراب ٹی وی۔ دوستو، آپ جانتے ہیں جنات کی موجودگی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ مخلوق ہر جگہ موجود ہے۔ بعض جگہوں پر یہ اپنی موجودگی کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی جنات کا ذکر ہے۔ دنیا بھر میں اور پاکستان میں بھی ایسے بہت سے مقامات ہیں جو اپنی پراسراریت اور خوفناکی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان میں سے چند مقامات کا ذکر میں اپنی اس ویڈیو میں کروں گا۔ اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ دوستو، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کوہ چلتان پہاڑ کی۔ یہ خوبصورت پہاڑ کوئٹہ ڈسٹرکٹ بلوچستان میں واقع ہے۔ چلتان کا مطلب ہوتا ہے 40 لاشیں۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں 40 بچوں کی روحیں گھومتی ہیں جن کی آوازیں اس پہاڑ پر جانے والے سیاح سن سکتے ہیں۔ یہاں بسنے والے پرانے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر ایک جوڑا رہتا تھا جو اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ دعاؤں اور منتوں مرادوں کے باوجود یہ جوڑا اولاد جیسی نعمت سے محروم رہا، لیکن پھر اسی پہاڑ پر رہنے والے ایک بزرگ نے ان کے لیے دعا کی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس جوڑے کا صرف ایک بچہ ہی نہیں بلکہ 40 بچے پیدا ہو گئے۔ یہ لوگ خوش تو بہت تھے مگر پھر آہستہ آہستہ غریبی کی وجہ سے ان بچوں کو پال نہ سکے۔ پھر اس جوڑے نے ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ 40 میں سے 39 بچوں کو اسی پہاڑ پر چھوڑ آئیں گے اور صرف ایک بچے کو اپنے پاس رکھ لیں گے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ کچھ عرصے بعد ان کی ماں کو بچوں کی یاد آئی تو وہ اس پہاڑ پر اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے چلی گئی، اور اس کے ساتھ وہ بچہ بھی تھا جس کو اپنے ساتھ پہاڑ سے نیچے لے آئی تھی۔ پہاڑ پر پہنچ کر اسے انتہائی حیرت ہوئی کہ جب اس نے دیکھا کہ اس کے سارے بچے زندہ تھے اور وہ خوشی خوشی کھیل رہے تھے۔ یہ عورت خوشی سے نہال نیچے اپنے شوہر کو یہ بتانے کے لیے آئی اور اپنے 40ویں بچے کو بھی اوپر پہاڑ پر ان کے ساتھ چھوڑ آئی۔ دوستو، جب دونوں میاں بیوی واپس پہاڑ پر گئے تو ان کے سب بچے غائب ہو چکے تھے۔ اس وقت سے کوہ چلتان پہاڑ پر جانے والوں کو ان 40 بچوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں شمشان گھاٹ حیدرآباد کی۔ دنیا بھر میں قبرستانوں، مردہ خانوں اور شمشان گھاٹ وغیرہ کے بارے میں کافی ڈراؤنی کہانیاں مشہور ہوتی ہیں۔ شمشان گھاٹ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں۔ تاہم حیدرآباد میں واقع شمشان گھاٹ سے ایسی بہت سی کہانیاں منسوب ہیں۔ حیدرآباد میں موجود شمشان گھاٹ، جس کو تقریباً 200 سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا، 200 سال سے اب تک یہاں ہندو اپنے پیاروں کی لاشوں کو جلاتے ہیں۔ یہاں پر کام کرنے والے گارڈز کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی بار چھوٹے بچوں کو اس شمشان گھاٹ پر کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ بچے سورج ڈوبنے کے بعد نمودار ہوتے ہیں۔ رات کے وقت ویسے بھی اس جگہ پر باہر سے کوئی بھی نہیں آتا، اور اس شمشان گھاٹ کی دیواریں بے حد اونچی ہیں، لیکن وہاں ڈیوٹی دینے والے گارڈز کو یہ بچے اندر بھاگتے اور کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کئی گارڈز اسی خوف کی وجہ سے اس جگہ سے ڈیوٹی چھوڑ کر بھاگ بھی چکے ہیں۔ اس شمشان گھاٹ کو اگر حیدرآباد کی سب سے ہانٹڈ جگہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ تو دوستو، اب ہم بات کر لیتے ہیں کارساز روڈ کراچی پر نظر آنے والی ایک دلہن کی۔ 1960 سے اکثر لوگوں نے کارساز روڈ پر ایک دلہن کو رات کو اکیلے گشت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کارساز روڈ پر ایک ویران بنگلہ بھی موجود ہے۔ اکثر لوگوں نے اس دلہن کو اس ویران بنگلے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ دلہن رات 12 بجے کے بعد لوگوں کو روکتی ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس عورت کو دیکھ کر غیر ارادی طور پر اپنی گاڑی روک دیتے ہیں۔ یہ عورت بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔ یہ دور سے ہاتھ ہلا کر گاڑی روکنے کا اشارہ دیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسے کسی مدد کی ضرورت ہے۔ جب ڈرائیور گاڑی روک دیتا ہے تو وہ غیر مانوس الفاظ ادا کرتی ہے جو کہ کسی کو سمجھ نہیں آتے، اور پھر اس کا چہرہ آہستہ آہستہ غیر انسانی
اور بھیانک نظر آنے لگتا ہے۔ دلہن کی شکل میں اس غیر انسانی مخلوق نے لوگوں کو نہ جانے کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈالمیا روڈ اور کارساز روڈ پر آدھی رات کے بعد تنہا سفر کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں شیری سینما کراچی کی۔ نارتھ کراچی میں واقع یہ سینما 2010 میں ہی بند کر دیا گیا تھا۔ اس کو بند کرنے کی وجہ ایک تو پاکستان میں فلموں کا نہ بننا ہے، لیکن ایک اور وجہ بھی تھی کہ اس سینما میں لوگوں کی آوازیں آتی تھیں جو وہاں پر فلم دیکھنے آئے ہوئے لوگ بھی محسوس کرتے تھے۔ تبھی آہستہ آہستہ لوگوں کے خوف کی وجہ سے شیری سینما میں لوگوں نے جانا بند کر دیا۔ 2010 کے بعد یہاں کام کرنے والے اسٹاف ممبرز اپنی فیملیز کے ساتھ رہنا شروع ہو گئے اور ان کو لاتعداد بار سینما میں کسی اور کے ہونے کا احساس ہوتا رہا۔ ایک ملازم کے مطابق شیری سینما کی پچھلی سیٹوں پر لوگوں کے بات کرنے کی آوازیں آتی ہیں۔ سینما میں موجود پانی کے نلکے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ سینما میں ابھی تک ایک پردہ لگا ہوا ہے جہاں لوگوں کے سائے صاف نظر آتے ہیں۔ رات میں سینما میں لوگوں کے گانا گانے کی آوازیں بھی آتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کراچی میں موجود موہاٹا پیلس کی۔ موہاٹا پیلس پاکستان بننے سے پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ محل اب میوزیم بن چکا ہے۔ یہاں کام کرنے والے گارڈز کا کہنا ہے کہ یہاں چیزیں خود بخود ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہیں اور ان کو پھر سے چیزوں کو ان کی درست جگہ پر رکھنا پڑتا ہے، اور اب یہ روزانہ کی بات ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں رات کے وقت عجیب سی روشنیاں نظر آتی ہیں۔ اس محل کو 1927 میں تعمیر کیا گیا تھا اور پارٹیشن کے بعد یہاں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ یہاں پر ڈیوٹی کرنے والے گارڈز کا ماننا ہے کہ یہاں کوئی اور مخلوق بسیرا کرتی ہے جو لوگوں کو نقصان تو نہیں پہنچاتی، لیکن تنگ کرنے کے لیے چیزوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی رہتی ہے۔ اس محل کی پراسراریت اور پرانی عمارت ان گارڈز کی باتوں کو تقویت دیتی ہیں۔ دوستو، کیا آپ کا کسی ایسے خوفناک مقام پر جانے کا اتفاق ہوا ہے تو کمنٹس کر کے آگاہ کریں۔ دوستو، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ جائے۔ میری ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو کمنٹس کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔